الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. كلية الدعوة والإعلام لعميد جناب مولانا خالد غازی پوری برکاتہ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں. اسی طرح کلیۃ الدعوۃ والإعلام لعمید جناب مولانا محمد علاء الدین نقوی دامت برکاتہ سے بھی گزارش ہے کہ وہ سامنے نشستوں پر تشریف لائیں. جی کلیۃ اللغۃ والإعلام. اسی طرح دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نگران اعلیٰ جناب مولانا نیاز احمد نقوی دامت برکاتہ سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں. طلبہ عزیز، آج کی یہ نشست جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ایک تعزیتی نشست ہے اور مولانا نذیر احمد نقوی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ جن کے پہلے نام کے پہلے آپ میں ڈاکٹر کا سابقہ بھی لگا. کل وہ ٹھیک اسی وقت یا اس سے کچھ دیر پہلے ہمارے درمیان تھے. چند گھنٹے پہلے وہ طلباء کو فیضیاب کر رہے تھے. علم و حکمت اور ہنر کے گودی روز رہے تھے اور کشمگان علم کو سیراب کر رہے تھے. لیکن آج 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے کہ ہم یہاں اس وقت ان سے سننے کے بجائے ان کے بارے میں سننے، جاننے اور سیکھنے کے لیے جمع ہوئے. یہ دراصل قدرت کا وہ اٹل قانون ہے، قدرت الہی کا وہ اٹل قانون ہے جس کو قرآن میں کہا گیا وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. طلبہ عزیز، مولانا مرحوم کی زندگی کے
نقوش اور رموز ہم ابھی اپنے اساتذہ اور ناظم ندوۃ العلماء دامت برکاتہم سے تفصیل سے سنیں گے، لیکن ان کے ہزاروں شاگردوں میں سے میں بھی ایک شاگرد ہوں. میں نے بھی ان سے پڑھا ہے اور سیکھا ہے. میرا یہ احساس ہے کہ مولانا مرحوم ثقافت کا ایک بہترین نمونہ تھے اور ثقافت کے بارے میں ماہرین لغت، ماہرین فنون، جاحظ ابن خلدون اور دیگر حضرات نے کہا ہے کہ ثقافت کی تعریف ہے الاخذ من کل علم بطرف، کہ ہر علم اور ہر فن اور اس کی شاخوں کے بارے میں بنیادی معلومات رکھنا، یہ ثقافت ہے، یہ اصطلاحی ثقافت ہے. اور اسی کے ساتھ اگر ندوی کا اضافہ کر دیا جائے یعنی ندوی ثقافت، تو واقعہ یہ ہے کہ مولانا اصطلاحی ثقافت اور ندوی ثقافت دونوں کا ایک بہترین نمونہ ہے. معلومات کی وسعت، مطالعے کی گہرائی، زبان کی چاشنی، قلم کی راگنی اور ان کا وہ انداز، ان کی سیرت، ان کا کردار. اگر اسی کے ساتھ اضافہ کر دیجئے کہ قلب درد مند، فکر ارجمند اور زبان ہوشمند، تو وہ صحیح معنوں میں اس کے آئینہ دار تھے. مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے طلباء دارالعلوم ندوۃ العلماء کو، بلکہ یہ عرض کروں گا کہ دنیا بھر کے طالبان علوم نبوت کو بار بار ایک سبق پڑھایا تھا، اخلاص کا اور اختصاص کا. ایسا لگتا تھا کہ مولانا مرحوم نے اس سبق کو نہ صرف سنا تھا بلکہ استریاق کو کھول کر پی لیا تھا. مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے اداروں اور جامعات کے ان اساتذہ، بلکہ چوٹی کے اساتذہ اور جینیس اساتذہ جن کی زندگی علم کے لیے وقف اور جن کی ہر سانس ادارے کی خدمت کے لیے ہوا کرتی تھی، مولانا رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں یہ جملہ لکھا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ پاؤں توڑ کر بیٹھ گئے ہوں. یہی حال، بلکہ ایسا ہی کچھ حال ہمارے مولانا مرحوم کا بھی تھا. حضرات مولانا کو اردو زبان میں، انگریزی زبان میں اور کسی حد تک فارسی زبان میں عبور حاصل تھا. اور جہاں تک عربی کی بات ہے تو ہم سب جانتے ہیں اور ہمارے اساتذہ جانتے ہیں کہ اس میدان میں تو ان کو کمال حاصل تھا. لیکن طلبہ عزیز کو شاید یہ سن کر تعجب ہو کہ ان کا اختصاص حدیث کا تھا. یعنی ندوے میں انہوں نے تخصص فی الحدیث کیا تھا اور اس پر مقالہ اور تھیسس لکھا تھا اور میں نے وہ مقالہ دیکھا بھی ہے. لیکن اس کے باوجود ان کی شہرت اور ان کی جو خدمت رہی وہ عربی زبان و ادب کے راستے سے انہوں نے اپنی خدمات پیش کی. یہ جو نظر آتا ہے موضوع اختصاص کا الگ اور میدان کام کا الگ، دراصل اس کی دو ہی بنیادی وجہیں ہیں. ایک تو ندوے کا وہ منہج اور طریقہ اور فن تعلیم و تربیت جو شکلوں اور ڈھانچوں کو نہیں ڈھالتا بلکہ وہ روح پیدا کرتا ہے، اور وہ روح جہاں پہنچتی ہے اور جس ضرورت کے لیے پہنچتی ہے وہ وہاں اسی اسپرٹ کے ساتھ کام کرتی ہے اور لگتا ہے وہ اس کے لیے ہے اور یہ اس کے لیے ہے. اور دوسری طرف مولانا مرحوم کا اپنے اساتذہ، اپنے محسنین اور اپنے مربیوں سے ربط و تعلق اور استفادہ جو انہوں نے ہمیشہ قائم رکھا. انہوں نے ہمیشہ محتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء حضرت مولانا سعید الرحمن اعظمی دامت برکاتہم سے استفادہ کیا، وابستہ رہے، الباس میں لکھتے رہے. اور اسی طرح سابق ناظم ندوۃ العلماء حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمہ اللہ سے ان کو اعتماد حاصل رہا، ہمیشہ وابستہ رہے اور استفادہ کرتے رہے. لیکن جس شخصیت نے ان کو تراشا، اس ہیرے کو تراشا، چمکایا، نکھارا
اور قلم کا دھنی اور زبان کا غنی بنایا، وہ تھے ندوۃ العلماء کے اس دور کے عظیم دانشور، عظیم صحافی، عظیم مفکر، عظیم ادیب اور قلمکار، اور سب سے بڑھ کر عظیم مردم ساز حضرت مولانا سید محمد واضح رشید ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے سائے میں انہوں نے قلم پکڑنا سیکھا، لکھنا سیکھا، اور رائے میں لکھا اور خوب لکھا۔ بلکہ میں یہ کہنے کی جرات کروں گا کہ انہوں نے مولانا سے صرف زبان دانی اور زبان شناسی اور قلم کا ہنر اور فکر کا فن نہیں لیا انہوں نے، بلکہ سیرت و کردار کو بھی عکس کیا۔ وہی خاموشی، وہی بے نقصی، وہی استغنا اور وہی بے لوثی۔ اللہ مولانا کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اس جرت کے بعد اور اس سما خراشی کے بعد ہم اب اپنے اساتذہ سے مولانا مرحوم کے بارے میں جو جذبات اور تاثرات ہیں وہ سنیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ہم سب سے پہلے کلیۃ اللغۃ العربیۃ و آدابها کے عمید جناب مولانا محمد علاء الدین ندوی دامت برکاتہم، جس کلیے سے خود مولانا جڑے تھے، سینئر رکن تھے، اور اس کلیے کے زیر اہتمام جتنی سرگرمیاں تھیں، نادی اور دیگر نشاطات و ثقافات، مولانا اسے پیش رہتے تھے، کڑی پیشنی کرتے تھے، اور طلبا کو سیراب کرتے تھے اپنے مشوروں سے، اپنی گفتگو سے، اپنی چاشنی سے اور اپنے زبان سے۔ میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ مولانا کے بارے میں اپنے تجربات اور اپنے احساسات اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرات، علماء کرام، اساتذہ کرام اور حضرت ناظم صاحب کی موجودگی میں میری آپ سے کوئی گفتگو کرنا بے جیسی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن ناظم صاحب دامت برکاتہم کا ارشاد ہے، حکم ہے، تو میں چند باتیں آپ سے کرتا ہوں۔ مولانا نذیر صاحب سراپا ایک شریف انسان تھے اور دل موہ لینے والے انسان تھے۔ اللہ نے انہیں بڑی صلاحیتیں دی تھیں، جیسا کہ ابھی آپ سن رہے تھے۔ ہم سے کم از کم 7 سال وہ جونیئر تھے، لیکن ندوۃ العلماء سے شروع ہی سے وابستہ رہے۔ میں یہاں 78 میں نے تخصص فی الادب العربی کیا تھا، اور ادھر ادھر چکر لگانے کے بعد میں 1997 میں یہاں آیا تو مولانا پہلے سے مدرس تھے۔ پھر مولانا کے ساتھ یا مولانا میرے ہمراہ کئی اسفار میں ساتھ رہے، اور سب سے زیادہ معاملات کے اندر اور سفر کے اندر انسان کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ گجرات کے کئی اسفار میں ہم دونوں ساتھ رہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے اور میرے لیے کسی حد تک تکلیف کا باعث ہے ان کا جانا، ان کا بچھڑنا، وہ یہ ہے کہ مولانا بہت پابند انسان تھے،
1997 سے تو میں انہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ مستقل بیمار چلے آ رہے ہیں، اپنی بیماری کی حالت میں بھی کبھی وہ درجوں سے غائب نہیں ہوتے تھے۔ ہماری چھوٹی بڑی جو کلیے کی سطح کی میٹنگیں ہوتی تھیں، ان کے پروگرام ہوتے تھے، ہر پروگرام میں وہ شریک ہوتے تھے۔ ان کا بڑا تعاون حاصل تھا۔ اس حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا، اور درس و تدریس کے معاملے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان کو زبان پہ تو بہت عبور حاصل تھا، عبارتوں کی نزاکتوں کو اور اس کی باریکیوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، لیکن کہ راز ابھی کھلا، اور وہ کہ حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم کے آنے کے بعد نظامت کے ایک نئے دور کا، بلکہ انقلابی دور کا آغاز ہوا۔ تو یہاں اخیر کے تخصصات کے جو 2 سال تھے، اس میں جو تھوڑی بہت ہیر پھیر ہوئی، اس میں جو باقاعدہ ایک نصاب تخصص کا تیار کیا گیا، اس میں بعض ایسی کتابیں بھی داخل کی گئیں جو پہلے سے نہیں تھیں۔ اس میں ایک کتاب الادب المقارن ہے، اتفاق سے اس کا گھنٹہ مولانا کو لگا، تو ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ مولانا نے حدیث میں تخصص کیا تھا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کیا ہے، اس طرح کی چیزوں کا مطالعہ کیا ہوگا۔ ادب المقارن کا آغاز جو ہے وہ روم اور یونان کی تہذیب اور ان کے ادبی کارناموں کے ذکر سے ہوتا ہے، تو یہ ہمارے مدارس کے لحاظ سے ایک عجیب سا موضوع ہے، غیر دلچسپ موضوع ہے، جس میں شرک کی باتیں بھی آتی ہیں، جیسے کہ ادب جاہلی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ظاہر اخلاقی اعتبار سے وہ چیزیں ہمارے ذہن کو اپیل نہیں کرتی، لیکن قرآن کی ضرورت اور قرآن کی تفہیم کے لیے جب یہ چیزیں ضروری ہے تو پڑھنا پڑتا ہے اور پڑھانا پڑتا ہے۔ تو میں زیادہ بات آپ سے نہیں کروں گا، آپ نے بار بار سنا ہے کہ ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے۔ عالم کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین اسلامی سے وابستہ ہے، عالم کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کی وہ تبلیغ کر رہا ہے، اور اختصار کے ساتھ کہا جائے تو اس کی زندگی کا ہر لمحہ ذکر الہی میں گزر رہا ہے، چاہے وہ زبان سے ذکر اللہ نہ کر رہا ہو، لیکن اس کی سوچ، اس کی دوڑ دھوپ، اس کا مطالعہ کرنا، اس کا دینی کتابوں کی طرف مراجعت کرنا، یہ سب جو ہے ذکر الہی میں آتا ہے۔ تو ایک عالم کے ذریعے سے جو فیض پہنچتا ہے عوام کو، تو ہر عالم کی ایک اپنی الگ کائنات ہوتی ہے، ایک الگ عالم ہوتا ہے، اور یہ عالم آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا عالم، اتنی بڑی کائنات جو ہے صرف روحانیت کی وجہ سے قائم ہے، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ نہیں قائم ہے۔ حضرت مسیح نے فرمایا تھا کہ انسان صرف روٹی پر زندہ نہیں رہ سکتا، روحانیت کے بغیر یہ کائنات قائم نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب اللہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت کا قائم ہونا گویا کائنات کا مرنا ہے۔ ایک انسان مرتا ہے تو محض ایک انسان مرتا ہے، لیکن جب ایک عالم دین مرتا ہے تو اس کا جو حلقہ ہے وہ مختصر حلقہ بھی ہو سکتا ہے، وسیع حلقہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں سوگواری چھا جاتی ہے۔ اس کی ذات کی حد سے، ذات کے توسط سے جو فیض پہنچ رہا تھا، وہ فیض پہنچنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے عالم کی موت۔ موت کیا چیز ہے؟ مومن کے لیے موت تحفہ حیات ہے، زندگی کا تحفہ ہے، سوغات ہے۔ موت وہ پل ہے جس کو پار کر کے انسان خدا سے جا کر ملتا ہے۔ موت کیا ہے؟ یہ ولایت کی نشانی ہے۔ یہودیوں کو چیلنج کیا گیا، یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، اس لیے کہ موت ہی وہ واسطہ اور ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے تم خدا کے دربار تک پہنچ سکتے ہو۔
حضرت مولانا یعقوب مجددی صاحب کے بارے میں سنا ہے اور شاید پڑھا بھی ہے کہ انہیں حضرت کو کوئی دعا دیتا تھا کہ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا کرے، تو حضرت ناراض ہو جاتے تھے اور اسے ڈانٹنے کے انداز میں اس سے بات کرتے تھے کہ ہم تو موت کی تمنا لیے بیٹھے ہیں کہ موت جو ہے آئے گی تو اللہ سے ملاقات ہوگی، تم زندگی کے لمبی ہونے کی دعائیں کر رہے ہو ہمارے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اس تعبیر کو کہنا ہو تو ہم لوگ کسی اپنی عربی میں کہتے کل بشر کل انسان کل کائن حی سیموت، اس طرح کی عربی ہم بولتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس جو ہے مسند ہے، اور ذائقۃ الموت جو ہے مسند، کل نفس مسند علیہ، اور ذائقۃ الموت کے مسند ہے۔ عربی کا شاعر زہیر ابن ابی سلمہ کہتا ہے وَمَا الْحَرْبُ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ وَذُقْتُمُ، موت کا تم نے ذائقہ چکھا، کل نفس ذائقۃ الموت، انسان مرتا ہے، انسان موت کا مزہ چکھتا ہے، انسان اس دنیا سے جاتا ہے، جو بھی تعبیر اختیار کرے اس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے ذائقۃ الموت سے کیا ہے۔ نفس کیا چیز ہے؟ نفس اور روح، نفس کے تو بہت سے معنی آتے ہیں، لیکن ایک معنی میں نفس روح کے معنی میں آتا ہے، لیکن نفس کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب وہ جسم کے ساتھ جڑا ہوا۔ تو موت کیا چیز ہوئی؟ روح کا اپنے بدن سے جدا ہو جانا۔ جب یہ روح اپنے بدن سے جدا ہو جاتی ہے تو اب اس کو روح سے تعبیر کرتے ہیں، اور جب تک یہ روح جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، روح کے جسم کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، اس وقت کہتے ہیں نفس، نفس سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تو ہمارے مولانا محترم مرحوم اللہ انہیں کروٹ کروٹ جو ہے راحت نصیب فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھرے، وہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک بڑا اچھا نمونہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی زندگی مقرر فرمائی تھی، 59 سال کی عمر میں اس دنیا سے وہ تشریف لے گئے، لیکن اپنے پیچھے آپ طلبہ کی شکل میں جو ذخیرہ انہوں نے چھوڑا ہے، آپ بھی ان کے حق میں دعائیں کرتے رہیں، اور یہی ان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، یہی عالم ہے۔ ہم تمام اساتذہ کے لیے جو استاذیت کے ذمہ داری ہم کو سپرد کی گئی ہے، تو سب سے بڑی کائنات ہمارے لیے یہی ہے، یہ 3-4 ہزار کی جو جماعت ہے، یہ ایک عالم ہے اپنے آپ میں، مختصر عالم کہیے، بڑا عالم کہیے، یہ ایک عالم ہے، اور ان کو تیار کرنا اور ان کو جو ہے صدقہ جاریہ بنانا سب سے بڑا جو ہے صدقہ ہوگا۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو کے نور کو قبر سے بھر دے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ طلبہ عزیز، مولانا مرحوم صرف مدرس اور معلم اور مربی نہیں تھے، وہ فن تدریس کے ساتھ دعوت کے میدان میں بھی سرگرم رہتے تھے، یعنی عملی دعوت کے میدان میں سرگرم رہتے تھے، اور ہندوستان کے ان کی بسا اوقات بیرون ہند بھی وہ مختلف تعلیمی اداروں اور مختلف صوبوں میں وہ گئے اور انہوں نے دین و دعوت کا پیغام پہنچایا۔ میں اس وقت کلیہ دعوت والاعلام کے عمید جناب مولانا محمد خالد قاضی پوری ندوی دامت برکاتہ سے گزارش کروں گا کہ وہ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اپنے تجربات کو رکھیں اور احساسات کو پیش کریں۔ مولانا کی طبیعت قدرے ناساز بھی ہے، اس لیے میں ان سے گزارش کروں گا کہ مختصری صحیح لیکن اپنی گفتگو پیش کرنا۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم۔ جناب صدر ناظم ندوۃ العلماء حضرت مولانا سید بلال حسنی دامت برکاتہم، ناظر عام اور کارگزار محتمم جناب مولانا عبدالعزیز صاحب اور دیگر اساتذہ، اس وقت ہم سب یقیناً جمع ہوئے ہیں جب ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، غم کے آثار ہیں، سوگوار فضا ہے اور ایک تأثر بھرا یہ مجمع ہے، اور ذات جناب مولانا نذیر صاحب ندوی کی ہے جو ہم سے رخصت ہو گئی ہے۔ نذیر صاحب اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے کام اور نام کے اعتبار سے واقعتاً نذیر تھے۔ نذیر کے معنی ہی آتے ہیں متنبع کرنے والا، لہذا قرآن پاک بھی کہتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں عمر ایسی نہیں دی جس میں تم نصیحت حاصل کر سکتے تھے؟ نصیحت حاصل کرنا تم چاہتے، تمہارے پاس نذیر آ گیا۔ قرآن پاک کے اس اسلوب میں شارحین نے یہ اضافہ کیا ہے کہ نذیر سے مراد انسان کے سر اور داڑھی اور جسم کے بال جب سفید ہونے لگیں تو یہ نذیر ہے، یعنی اب رخصتی کا وقت آ رہا ہے۔ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ جب جائے تو لوگ اس کو یاد کریں۔ یہ کمال زندگی ہے کہ جب آفتاب ڈوبے، یہ کمال زندگی ہے کہ جب آفتاب ڈوبے تو فلک کو نور دے کر نئی انجمن سجا دے۔ لہذا اس موقع پر تعزیتی جلسوں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جانے والے کے جو محاسن ہیں، جانے والے کے جو خوبیاں ہیں، جانے والے کے جو اوصاف و خصوصیات و امتیازات ہیں، ان کو سامنے لایا جائے، پیش کیا جائے، تاکہ رہنے والے اس سے استفادہ کریں۔ جنہیں نور کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، کردار کی ضرورت ہے، گفتار کی ضرورت ہے، اور زندگی کو منزل سے ہم آہنگ کرنے اور مقاصد تک پہنچنے کے لیے سرگرم زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے محاسن کا تذکرہ کرو۔ اور یہ تعزیتی جلسہ یوں ہی نہیں، یہ مادر علمی کا جلسہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعزى ثقلا كسي بردا في الجنہ۔ غور کرو اس حدیث پر، من تعزى ثقلا، اس ماں کو جس کا بیٹا رخصت ہو گیا، اس ماں کو جس کا بیٹا رخصت ہو گیا۔ آج ماں نذیر اس ماں کے بیٹے ہیں کہ نہیں؟ ابناء ندوہ کے سپوت ہیں کہ نہیں؟ میں سپوت میں سے۔ اور حدیث کہتی ہے من تعزى ثقلا، جو ایسی ماں جس کا بیٹا رخصت ہو گیا ہو، موت نے اس کو رخصت کر دیا ہو، لے لیا ہو، اس کے لیے چند الفاظ تعزیت کے، تسلی کے، دل بستگی کے کہے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اسے شال اعزاز کا اوڑھائیں گے۔
شال اڑائیں گے، تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ تعزیتی جلسے بافیض ہوتے ہیں۔ اور حدیث سے ثابت کہ ہم اس کا تذکرہ کریں۔ لہذا آج مہان نذیر صاحب کے جو محاسن ذکر کیے گئے ہیں، یقیناً حماس سے نہیں بلکہ جب وہ یہاں فارغ ہوئے سن 86 میں، اور اس کے بعد الرائد سے وابستہ ہوئے، اور جیسا ابھی آپ نے سنا کہ نوک و پلک اور قلم و کرتاس کے دھنی بننے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے حضرت مولانا سید محمد واضح رشید ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا استاذ شیخ اور کرم فرما ان کو نصیب کیا، اور اس کی بنیاد پر ان کی قلم کے اندر اور ان کا شب خامہ تیز گام رہا، اور وہ ہر جگہ اس کی بنیاد پہ پہچانے گئے۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، کل ہم بھی نہیں رہیں گے، اس لیے کہ ہم سب مدت پوری کرنے کے لیے آئے ہیں، کام پورا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى۔ وہ ذات ہے جو موت کی نیند تمہیں رات میں سلاتا ہے، اسے معلوم ہے تم نے دن کے اندر کیا 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 ہے، سب اللہ کو معلوم۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ، پھر دوسرے دن وہ تمہیں اٹھاتا ہے لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ تم مدت پوری کر لو۔ لہذا ہر ایک مدت لے کے آیا ہے، زندگی کی مدت، عمر کی مدت، لہذا اس مدت کو پوری کر کے اسے جانا ہے۔ اور موت یقیناً عطیہ ربانی ہے، ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت جسر یوسر الحبیب الی حبیبی، موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملانے کے لیے، محبوب کو محبوب سے ملانے کے لیے ازل سے ہی یہ قدرت نے اجل کو کام سونپا ہے، ازل سے ہی یہ قدرت نے اجل کو کام سونپا ہے، چمن سے پھول چننا اور ویرانے میں رکھ دینا، یہ سلسلہ جاری ہے۔ بہرکیف جناب مولانا نذیر احمد صاحب ندوی ہم میں نہیں رہے، لیکن اپنے رب کے حضور میں پہنچ گئے، اور جہاں ان کی پذیرائی ہو رہی ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے وہ قربانی دی ہے پوری زندگی کو اس مادر علمی کے لیے، اور قربانی جب ملتی ہے تو اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک نماز چھوٹ گئی تھی، عزیز و غور سے سننا دیں، کتنوں کی نمازیں چھوٹتی ہیں، جماعتیں چھوٹتی ہیں، اور کتنے جو ہے نماز کے تعلق سے بے پرواہ ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان کو جو تخت رواں دیا تھا، یہ کس صلے میں دیا تھا؟ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز چھوٹ گئی اپنے گھوڑوں کی دیکھ بھال میں، لہذا اس میں اتنا تأثر ہوا کہ جتنے گھوڑے ان کے ذاتی تھے ان سب کو انہوں نے ذبح کیا اور ان کو تقسیم کر دیا۔ ان کے شریعت میں گھوڑے حلال تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اپنی سواریوں کو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا ہے، تو اللہ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا، وہ تخت رواں عطا فرمایا کہ غدوها شہر ورواحها شہر، ایک مہینے کی مسافت، وہ صبح جب نکلتے تھے تو ایک مہینے، شام کو آتے تھے ایک مہینے کی مسافت۔ آج دنیا کے اندر بڑے سے بڑا جہاز جو بہت زیادہ تیز چلنے والا ہو، وہ بھی ایک مہینے کی مسافت، ایک مہینے کی مسافت وہ صبح شام میں طے نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ نے یہ چیز دی تو مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے یہ اس قربانی کا صلہ ہے جو ایک نماز کے چھوٹنے پر ان کو اثر ہوا تھا کہ اللہ نے ہوا کو تابع کر دیا۔ لوگوں، جس نے ساری زندگی قربان کر دی ہو اس کا کیا پوچھنا ہے؟ ہم تو یہی بات عرض کرتے ہیں اور آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ نماز کی فکر کرو، جماعت کی فکر کرو، جہاں بھی رہو تڑپتے رہو۔ ایک نماز چھوٹنے پر اور یہ تڑپ پیدا ہو جائے تو اللہ اتنا نوازتا ہے، اور تمہاری نماز پہ نماز چھوٹتی رہے، کمروں میں سوتے رہو، فکر نہ کرو، بازار میں گھومتے رہو، یہ یاد رکھو یہ قربانی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ سے، اپنی زندگی سے ایک کھلواڑ ہے جس میں تمہیں شیطان لگا رکھا ہے۔
اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے اور مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور ان کی پذیرائی اس طرح ہو کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وآخر دعوانا الحمد للہ۔ واقعہ یہ ہے کہ وانا مرحوم ایک طرف مدرس، معلم، مربی اور داعی ہونے کے ساتھ ساتھ خوش اوقات بھی تھے۔ وہ ہمیشہ مشائخ سے انہوں نے رابطہ رکھا، اپنے وقت کے برگزیدہ شخصیات کے پاس حاضری بھی دیتے تھے، اور عبادات اذکار کا بڑا اہتمام تھا ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو توفیق سے نوازا تھا۔ ہمارے استاذ نے بھی اس طرح سے اس طرح اشارہ کیا کہ ہمیں یہ صرف اور یہ ہنر اور یہ وصف ان سے لینے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد میں بصر احترام ناظر عام ندوۃ العلماء سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے احساسات و جذبات سے ہمیں فیضیاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ ہم لوگ سن رہے تھے کہ حضرت مولانا نذیر احمد صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ آج جن کو کہنا پڑ رہا ہے، ایک بڑی جامع شخصیت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب و غریب کمالات سے نوازا تھا۔ وہ کمالات علمی بھی تھے اور دینی بھی تھے، جو ایک اللہ کے برگزیدہ بندے میں، ایک اچھے عالم دین میں ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے عجیب و غریب صفات سے ان کو نوازا تھا۔ جہاں تک اگر کہیں تو وہ جامع اللغات تھے، ہر طرح کے، اگر ان میں آپ کامل درجے میں کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک عربی زبان و ادب کے اچھے ادیب تھے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو انگریزی زبان کی میں بھی بڑی مہارت عطا فرمائی تھی۔ انگریزی زبان کو وہ بول بھی سکتے تھے، خوب اچھے انداز سے پڑھ بھی سکتے تھے، اور اس کے ساتھ ایک صاحب نے آج ہی ہمیں بتایا کہ ہم نے ہندی اور سنسکرت انہی سے پڑھی ہے۔ بڑی حیرت ہوئی کہ صاحب ایسا بھی کوئی شخص جس کو انگریزی بھی آئے اور سنسکرت بھی آئے اور اس کے ساتھ ہندی بھی آئے، ہندی اور یہ دو زبانیں انہوں نے کہا ہم نے انہی سے سیکھی۔ صاحب عربی کے نہایت ماہر ادیب، اور اس کے ساتھ انگریزی بھی اچھی طرح سے خوب اچھے انداز سے پڑھنے اور لکھنے والے، اور اس کے ساتھ جو دینی خصوصیات کہی جا سکتی ہیں وہ کامل درجے میں تھی ان کے اندر۔ اعلیٰ اخلاق اور ملنسار اور اچھے جذبات، اور دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا کرنے اور سوچنے کا ان کے اندر مزاج تھا۔ بے تحاشا اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خوبی رکھی تھی، اور شاید صحت تو ان کی شاید 15-20 سال سے مستقل خراب تھی۔ ہم لوگ دیکھتے تھے، ان سے بڑی واقفیت ہمیشہ رہی، کیونکہ حضرت مولانا واضح رشید صاحب مرحوم کے ہاں وہ بہت آتے جاتے تھے، استفادہ کرتے تھے، تو ان سے واقفیت ہمیشہ رہی، لیکن صحت ہمیشہ ان کی خراب رہی۔ لیکن اس کے ساتھ اگر ہم طلبہ ایک چیز رونے دھونے سے اچھا ہے کہ ان کی شخصیت کو ہم نمونہ بنائیں اپنے لیے۔ ان کی جو شخصیت تھی جامع اور کامل، کہ وہ کس طرح کتنی زبانوں کے ماہر تھے، ہم طلبہ کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام خوبیاں اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آج جو ان کے لیے اتنی محبتیں ہر ایک کے دل میں ہیں، وہ ان کی خصوصیات کے بنا پہ ہیں، اور اگر وہی تمام خصوصیات ہم لوگ بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں، بس یہ کہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے افسوس کریں اور ان کو بھول جائیں، یہ تو اس کوئی فائدے والی چیز نہیں ہے۔
اصل جو چیز ہے وہ ان کی شخصیت کو ہم نمونہ بنائیں. اور ندوے کا مزاج ہے کہ ہم عربی میں بھی مہارت رکھیں، اردو میں بھی ہو، انگریزی میں بھی ہو، ہندی میں بھی ہو، ہر زبان میں ہمیں اندر ایک ایسا کم از کم ہر زبان اتنی تو ہمیں آنی چاہیے کہ ہم دوسرے کے محتاج نہ ہوں. یہ حضرت مولانا نذیر احمد صاحب مرحوم کی یہاں تھی. ہمیں اس سے ہم ظاہر ہے کہ ہم زیادہ بولنے کا کوئی وہ نہیں ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، ناظم صاحب کو بھی ابھی بولنا ہے، لیکن جو چیز ہم صرف عقیدت و محبت کے لیے ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے 2 لفظ بول دیں، تو ہمیں جو ان سے ان کا جو ہم نے اخلاق دیکھے اور ان کو جو علم میں مہارت ہم نے دیکھی، ہم تو بہت زیادہ ان سے متاثر تھے. اللہ نے عجیب غریب خصوصیات سے ان کو نوازا تھا. اور ظاہر ہے ہم تمام اساتذہ اور خادمین کے یہ آرزو ہے، تمنا ہے کہ ہمارے طلبہ ان کو نمونہ سمجھیں اور ان کے راستے پہ چلیں اور اپنے اندر بھی یہ تمام خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں. ظاہر ہے وقت بہت کم ہے، زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ تعالی ہمارے مرحوم نذیر احمد صاحب کی بھرپور مغفرت فرمائے، اور جو بھی انہوں نے قربانیاں یہاں دی ہیں. صاحب کسی نے بتایا کہ اسپتال میں ایڈمٹ ہوئے اور ڈاکٹر سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی چھٹی لے کر آج کے یہاں درجے میں پڑھا دیتے تھے. یہ کیسی ان کے اندر عجیب غریب خصوصیات تھی. اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، ان کا بیڈ ہے وہاں پر، اور اس کے بعد ڈاکٹر سے کہہ کر کہ ہمیں 3-4 گھنٹے کے لیے رخصت دے دیے. جب ان سے ذمہ داروں نے کہا کہ بھئی ایسا آپ کیوں ظلم کرتے ہیں، کہنے بغیر پڑھائے چین نہیں پڑتا. تو آپ دیکھیے تو ان کی شخصیت کو آپ دیکھیے تو اشش کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارے طلبہ کو بھی ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب. وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. واقعی مولانا کی شخصیت ایسی ہی تھی جیسا کہ ابھی ہمارے ناظر عام علماء فرما رہے تھے. اب بغیر کسی تاخیر کے ہم بصر احترام ناظم علماء سے درخواست کریں گے کہ وہ مولانا کو انہوں نے جیسا دیکھا پایا اور پڑھا، اس لیے کہ مولانا کو مرحوم کو مختلف رنگوں میں دیکھنے کا موقع ملا. مولانا اپنے تجربات اور اپنے علم کی روشنی میں ہمیں مستفید فرمائیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، جو حادثہ کل پیش آیا محترم مولانا نذیر احمد صاحب کی وفات کا، اس نے سب کے دلوں پر اثر ڈالا. گرچہ وہ عرصے سے بیمار تھے، ان کی بیماری کا سلسلہ بڑا طویل رہا، لیکن انہوں نے کبھی بیماری سے ہار نہیں مانی، اور جو کام ان کے تھے وہ پوری طرح انجام دیتے رہے. جیسے بھی بات آپ کے سامنے آئی ہے کہ ہاسپٹل میں تھے، ابھی میرے خیال میں چند ماہ پہلے کی بات ہے، اور وہاں سے چھٹی لے کر وہ پڑھانے کے لیے آ جاتے تھے. یہ طلباء کے ساتھ ہمدردی اور تدریس کا ذوق آہستہ آہستہ عمقہ ہوتا جا رہا ہے. وہ بنیادی طور پر مدرس تھے، اور اداروں کے لیے جو سب سے قیمتی جوہر ہے وہ ماہر اساتذہ ہیں.
جس ادارے کو اچھے اساتذہ میسر ہوں ان کے لیے بڑے فخر کی بات بھی ہے، اور نتائج بھی اس کی وجہ سے بڑے اچھے سامنے آتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ندوۃ العلماء کو، دارالعلوم کو شروع سے جو اساتذہ ملے وہ بڑے باکمال تھے، درد رکھنے والے تھے۔ انہی اساتذہ کی فہرست میں ایک نام مولانا نذیر صاحب کا بھی ہے۔ وہ اصلاً مدرس تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دین کا ایک درد دیا تھا، اس کی فکر تھی، دعوتی کاموں میں بھی وقت لگاتے تھے وہ، لیکن جو اصل ذوق تھا ان کا وہ تدریس کا تھا۔ اس کے ساتھ مضامین بھی انہوں نے لکھے ہیں، مضمون نگاری کا بھی ان کو اچھا ذوق رہا ہے، اور خاص طور سے عربی زبان میں اللہ نے ان کو جو مہارت عطا فرمائی تھی، ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب وہ فارغ ہوئے اس کے بعد ہی سے ہر رائے سے وہ منسلک ہوئے، اور منسلک ہی نہیں ہوئے بلکہ اس میں پروف ریڈنگ کا کام بھی کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو زبان کی نوک پلک درست کرنے کا کام ہے وہ کام بھی مستقل وہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جو ان کے بڑے تھے، ان کے اساتذہ تھے، اکثر وہ یہ بات کہتے تھے کہ جب مضمون چھپنا ہو تو مولی نذیر صاحب کو ضرور دکھا دیا جائے۔ یہ ان کے لیے ایک تمغہ امتیاز تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری خوبیاں ان کو عطا فرمائیں، لیکن جو بات کہی جاتی ہے کہ جو شجر ثمردار ہوتا ہے وہ جھکتا ہے، کہیں ان کے یہاں ترفع کا کوئی شائبہ نظر نہیں آتا تھا، بلکہ وہ انتہائی متواضع۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو جو ذکر و شغل کی دولت دی تھی وہ بھی عجیب و غریب تھی، حیرت ہوتی تھی کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں اور ان کی زبان ذکر سے تر ہے۔ صرف یہی نہیں کہ وہ دھیان رکھتے ہوں یہ تو اعلیٰ درجے کی چیز ہے اور یہ چیز یقیناً ان کو حاصل رہی ہوگی، جو چیز میں اپنے آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ مجلس میں بیٹھے ہیں اور ان کی زبان ذکر میں مشغول ہے، تو یہ عام طور سے انہی لوگوں کو یہ دولت حاصل ہوتی ہے جن کو اللہ کی سچی محبت حاصل ہے۔ شروع سے انہوں نے اپنے بزرگوں سے تعلق رکھا اور وہ زندگی گزاری جو زندگی مطلوب ہے۔ ہمارے ان مدارس میں جو اساتذہ ہیں، جو مربی ہیں، جو معلمین ہیں، ان کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے مولانا کو اللہ نے وہ ساری صفات عطا فرمائیں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ طلباء نے ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ آج سے نہیں، ان کو پڑھاتے ہوئے تقریباً اب 40 سال کے قریب زمانہ گزر رہا ہے، 38 سال 37-38 سال ہو رہے ہیں، لیکن پوری مدت میں ہم نے محسوس نہیں کیا۔ ہم نے جو طالب علمی کا آخری دور گزارا، ہم نے دیکھا وہ اس وقت یہاں مدرس ہو گئے تھے، ایک آدھ سال ہمارا جو فضیلت میں ہم نے گزارا اس وقت یہ وہ پڑھانے کا کام انہوں نے شروع کر دیا تھا، لیکن طلباء اس وقت بھی ان سے متاثر تھے۔ ہمارے گھر کے ہی بعض بڑے اہم جو فارغین ہیں ہمیں یاد ہے، ہمارے عزیز مولانا محمود مرحوم، وہ الگ سے ان سے انشاء پڑھتے تھے، اور بہت ابھی کل بھی ذکر آیا، ان کے دوسرے ساتھی مولی عمیر ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے بڑا فائدہ ہم لوگوں نے اٹھایا۔ اس وقت سے لے کر آج تک ان کمزوریوں کے باوجود انہوں نے جس طرح طلباء کو گھول کر پلایا اور فائدہ پہنچایا، ان کی بڑی خصوصیت ہے۔ لیکن کہیں بھی اس کے بعد ان کے اندر یہ احساس نہیں پیدا ہوا کہ ہمارے اندر کوئی بڑا کمال حاصل ہے اور ہمیں کوئی بڑا مقام حاصل ہونا چاہیے۔ نہ کبھی انہوں نے اس کی تمنا کی، جو بات کہی جاتی ہے، نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ۔ کام دین کے اللہ کے لیے کرنے کا ایک مزاج جو ہوتا ہے وہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ ادھر چند دنوں سے ان کی بیماری کا سلسلہ چل رہا تھا اور وہ بیماری خاصی بڑھ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ تدریس کے عمل میں لگے رہے، یہاں تک کہ جو ان کا آخری دن تھا اور یہ دعا سکھائی گئی کہ اللہ ہمارے آخری وقت کو سب سے بہتر بنا۔ اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ تدریس کے لیے وہ تشریف لے گئے، سنا 2 گھنٹے پڑھایا انہوں نے، اور اس کے بعد وہ آئے اور تھوڑا ہی وقت گزرا اور وہ اللہ کے حضور میں حاضر ہو گئے۔ ایک معلم کی حیثیت سے حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے، جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت علم کے سلسلے میں ارشاد فرمائی، اس میں یہ بات فرمائی کہ کن عالماً او متعلماً، اور آگے اس میں ہے وہ محباً، اور آخر میں بات فرمائی ولا تکن خامسا، کہ علم سے اشتغال رہنا چاہیے کسی بھی نہ کسی حیثیت سے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی عالم ہے، اور عالم کون ہے؟ جو معلم ہے وہ عالم ہے، اور جو عالم ہے وہ معلم ہے۔ اگر آدمی عالم ہے لیکن وہ معلم نہیں ہے تو سچی بات یہ ہے کہ علم کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مولانا شروع سے
کہ وہ عالم ہوئے، اس کے بعد سے معلم بنے، اور آخری دن تک انہوں نے یہ فریضہ انجام دیا۔ جس دن وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اس دن بھی انہوں نے تعلیم کا جو ان کی ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری پوری کی۔ اور ظاہر ہے جس وقت ان کا انتقال ہوا کوئی نماز ان کے ذمے سے ایسی نہیں تھی جو رہ گئی ہو۔ فجر کی نماز انہوں نے ادا کی، ظہر کا وقت گویا کہ شروع ہو رہا تھا، وقت اذان بھی نہیں ہوئی تھی، جماعت کا وقت بھی نہیں ہوا تھا، ان پر گویا کہ ایک فریضہ ابھی ان کے اوپر لازم نہیں تھا، تو اس سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اللہ نے ان کو حسن خاتمہ بھی عطا فرمایا، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کیسا پرنور چہرہ اللہ نے ان کو دیا۔ بیماری کے باوجود بھی کبھی انہوں نے کوئی شکوہ و شکایت کا کام نہیں کیا۔ ان سے اس سے پہلے بھی ان کے ہاتھ میں فریکچر ہوا، اس کے بعد بھی جلد ہی انہوں نے کوشش کی اور وہ درجے میں جا کر پڑھانے کا کام انہوں نے شروع کر دیا۔ تو یہ ان کی مولانا کی جو صفات ہیں اس دور میں عمقہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے طلباء ہیں، ہم سب کے لیے بہت کچھ اس میں روشنی ہے۔ یہاں پر جو حضرات تشریف رکھتے ہیں ان میں ہو سکتا ہے بعض ان کے اساتذہ بھی ہوں، اور ایک تعداد ان کی بہت بڑی تعداد ان ہمارے اساتذہ کی ہے، اور طلباء سارے ہی تقریباً ان کے شاگرد ہیں۔ تو یہ رشتہ چاہے وہ استاذ کا ہو چاہے وہ شاگرد کا ہو، یہ بڑا گہرا اور بڑا قیمتی رشتہ ہوتا ہے، اور اگر اس کے اندر قوت پیدا ہو تو آدمی علم میں ترقی کرتا ہے، علم میں آگے بڑھتا ہے۔ ابھی بات بار بار آپ کے سامنے آئی کہ مولانا نذیر صاحب نے سب سے زیادہ مولانا واضح صاحب سے فائدہ اٹھایا، گویا کہ ان کو جذب کر لیا۔ مولانا کا جو انداز تحریر تھا، انداز فکر تھا، ان کی جو بصیرت تھی، وہ ساری چیزیں مولانا نے اختیار کرنے کی کوشش کی اور انہیں کامیاب ہوئے بڑی حد تک۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا واضح صاحب کے اندر جو کمگوئی تھی اور ان کے اخلاق کی بلندی تھی، اور اس کے ساتھ مردم سازی تھی اور مردم گری تھی، یہ صفات بھی مولانا نذیر صاحب کو اللہ نے عطا فرمائیں، اور وہ اس کوشش میں لگے رہے اور ان کی ذات سے الحمدللہ ایک بڑی تعداد نے فائدہ اٹھایا۔ یہ اساتذہ کا جو سلسلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، سب سے پہلا جو مدرسہ دار ارقم تھا اور پھر صفہ نبوی تھا، اس کے سب سے پہلے معلم اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ وہ سلسلہ وہاں سے چلا اور چل رہا ہے اور چلے گا قیامت تک۔ اس دین کی حفاظت کا جو اصل کام ہے وہ ہمارے علماء کا ہی ہے، اور اس کے ساتھ پھر اس کی اشاعت کا۔ اس کام میں مولانا نے اپنی ساری زندگی کھپائی، اور یہ ان کے لیے بڑی سعادت کی بات تھی۔ انشاءاللہ یہ چیز ان کی سرخروئی کا ذریعہ ہوگی، اور حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جو گواہ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گواہی قبول کرتا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے گواہی دی ان کی اس پاکیزہ زندگی کی، ان کی قربانیوں والی زندگی کی، اور پھر اللہ نے عجیب ان کو شکستہ دلی عطا فرمائی تھی جو کم لوگوں میں ہوتی۔ ایسے شکستہ دل تھے کہ کبھی انہوں نے کسی کا دل توڑنا سیکھا ہی نہیں، خود اپنا دل توڑتے رہے، ان کا دل ٹوٹتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے قرب حاصل کرتے رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انا عند منکسر القلوب، کہ میں تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں۔ اللہ نے ان کو ٹوٹا ہوا دل دیا تھا، اور اس کے ساتھ پوری ذمہ داری کو ادا کرنے والے۔ وہ ان کے گھر کے لوگ زیادہ تر اپنے گھر میں ہی ہوتے تھے، وہ تنہا یہاں رہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی، اور جو ان کے ذمے کام ہوتے تھے وہ کام بہتر سے بہتر طریقے پہ ہمیشہ ادا کرتے رہے۔ ابھی مولانا علاؤالدین صاحب نے بات کہی جو ان کے شعبے کے ذمہ دار تھے، ان کی گواہی بڑی اہم ہے، سفروں میں بھی ساتھ رہے، کس طرح ان کی زندگی گزرتی تھی۔ اور مجھے بھی اتفاق ہوا کہ اللہ نے ایک آدھ دفعہ عربی تقریر میں نے ان کی سنی تو مجھے تعجب ہوا، ایسی شستہ تقریر انہوں نے کی روانی کے ساتھ، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ کیسی ان کو قدرت حاصل ہے عربی زبان پر۔ اس کے تو ماہر تھے یقیناً، اور لکھنے میں بھی ان کو اس کی بڑی مہارت تھی۔ اس سے زیادہ جو زبان کی نوک پلک درست کرنے کا کام ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں تو وہ لاسانی تھے، اپنے اس فن میں ممتاز ترین افراد میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ جو بات کہی گئی اردو کی مہارت اور پھر ہندی زبان کی بھی مہارت، یہ اللہ نے بڑی خصوصیت دی تھی۔ انگریزی زبان میں بھی انہوں نے تقریریں کی، بعض جگہوں پر مجھے معلوم ہوا بلائے گئے، انگریزی میں بھی انہوں نے برجستہ تقریریں کی، اور اس کا الحمدللہ لوگوں کو نفع ہوا۔ تو یہ جو ان کی جامع الکمالات شخصیت اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہے، اللہ نے ساری خوبیاں ان کو دی تھیں، دعوت کا مزاج دیا تھا، اور اس کے جو وسائل ہیں
زبان و بیان کی قدرت یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے اپنی بات کو پیش کرنے کا۔ اگر آدمی اپنی بات نہیں پیش کر سکتا، وہ زبان و بیان پر قدرت نہیں رکھتا، اور سب سے بڑھ کر اگر وہ مقامی زبان سے واقف نہیں یا مخاطب کی زبان سے واقف نہیں، وہ دین کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتا۔ آج سب سے بڑھ کر اس کی ضرورت ہے کہ آدمی ان وسائل کو اختیار کرے جس کے ذریعے سے تبلیغ دین کا کام ہو سکے، اور اس سے بڑھ کر یہاں کے قیام میں دین کا صحیح مزاج پیدا کرے، جس کو تفقہ فی الدین کہا گیا ہے قرآن مجید میں۔ یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اس باب میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور یہی پیغام ان مجالس کا اور ان تعزیتی جلسوں کا جو اصل بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم جانے والے کی خوبیاں یاد ہی نہ کریں، بلکہ ان خوبیوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آج کی اجلاس حقیقت میں ہمیں یہی سبق دیتا ہے۔ آپ کے سامنے پہلے بھی بہت مفید باتیں آئی ہیں، اور آپ میں سے بہت سے ہمارے عزیز طلباء ہیں جنہوں نے بڑا وقت ان کے ساتھ گزارا، ان کے محاسن سے خوب واقف ہیں، وہ ان سے سبق لیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، اور خاص طور سے آپ یہ طے کریں کہ ہمیں زبانوں میں مہارت پیدا کرنی ہے جو ان کی اصل خصوصیت تھی، اور اس کے ساتھ دین کا درد پیدا کرنا ہے اور دین کی صحیح ترجمانی کرنی ہے۔ اس پوری دنیا کے اس وقت جو حالات ہیں، ان حالات میں یہ ضرورت آج میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ندوۃ العلماء کی اس چہار دیواری میں آپ کو جو سبق دیا جاتا ہے، اور ندوۃ العلماء کا جو مشن رہا ہے، جو پیغام رہا ہے، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری آپ حضرات پر عائد ہوتی ہے۔ آپ یہاں سے سبق لیں، مولانا کی زندگی سے ہی سبق لیں، اور یہاں سے پیغام لیں، اور یہ جلسہ کوئی روایتی جلسہ نہ سمجھیں، بلکہ سمجھیں کہ ہماری زندگی کے لیے ایک تحفہ ہے، یہ ہمیں ایک پیغام لے کر یہاں سے جانا ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ محنت کریں گے، زبان و بیان میں قدرت پیدا کریں گے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے، اپنے اخلاق کو سنواریں گے۔ آپ یاد رکھیے، اگر صحیح دینی زندگی ہم نے اختیار نہیں کی اور ہم مدرسوں میں آ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے ہم اس سے پورا فائدہ کبھی نہیں اٹھا سکتے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں نقصان، اس کا ہمیں بھگتنا پڑے، اور جب ہم میدان عمل میں آئیں تو ہم خالی ہاتھ ہوں۔ مولانا کی زندگی میں پیغام ہے، ہمیں یہ پیغام حاصل کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، ہمیں اپنے رخ کو درست کرنا ہے، اپنی ناہمواریوں کو دور کرنا ہے، اپنے وقت کو مرتب کرنا ہے، اور اس مرتب اپنی زندگی کو یہاں گزار کر اس طرح تیار ہو کر میدان عمل میں آنا ہے کہ جو افراد کار اس وقت کی ضرورت ہیں پوری دنیا کے لیے، اور خاص طور سے اس ملک کے لیے، تو اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کریں، اپنے کردار سے متاثر کریں، اور پھر اپنی گفتار سے بھی متاثر کریں، ان کے اندر یہ قوت بیانیہ بھی حاصل ہو، لکھنے کی بھی طاقت ہو، اور پھر مختلف زبانوں کے اندر بھی مہارت ہو، تو یقیناً یہ دین کی ترجمانی یہ سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ مولانا کی زندگی میں آپ کے لیے اس میں ایک نمونہ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ اجلاس آپ کو ایک پیغام دے گا، ایک نئے حوصلے کے ساتھ آپ زندگی کا ایک نیا سفر شروع کریں گے، اور یہ طے کریں گے کہ انشاءاللہ اپنے وقت کو ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ ایک مرتب زندگی گزارنی ہے، تاکہ ہم جب میدان عمل میں آئیں تو ہماری زندگی ایک نمونہ ہو، ایک چراغ ہو، ایک روشنی ہو، جس سے عالم میں اس وقت جو ظلمتیں پھیلی ہوئی ہیں وہ ظلمتیں دور ہوں۔ اس ملک میں بھی جو ضرورت ہے دعوت کی اور ان اپنے برادران وطن تک دین پہنچانے کی جو غلط فہمیوں کا شکار ہے، ہماری اخلاقی زندگی اور ہماری ایمانی بصیرت اور ہمارے ایمان کی وہ روشنی جو ہمارے چہروں سے ظاہر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور آج کا اجلاس آپ کو یہی پیغام دیتا ہے کہ آپ ایک جذبے کے ساتھ جائیں، ایک پیغام لے کر کے جائیں، اور یہ طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہمیں بھی ایک نمونے کی زندگی اختیار کرنی ہے اور قربانیوں کے ساتھ یہاں یہ وقت گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور مولانا کو اللہ تعالیٰ وہاں بلند مقام عطا فرمائے، ان کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے۔ انہوں نے جس طرح یہاں وقت گزارا، اللہ تعالیٰ اس کو ان کے لیے وہاں کے ترقی درجات کا ذریعہ فرمائے، اس کو ان کے لیے ذخیرہ حسنات فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور آپ حضرات کو ہمارے اسلاف سے، ان بزرگوں سے، ان اساتذہ سے جنہوں نے زندگیاں دین کے لیے کھپائی ہیں، سیکھنے کا اور اس کے مطابق ابھی زندگی بنانے کا اللہ تعالیٰ موقع بھی دے اور اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ آج کے اس اجلاس کو قبول فرما یا اللہ جانے والے کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما حسنات کو قبول فرما سیئات سے درگزر فرما ان کی قبر کو نور سے منور فرما یا اللہ ان کے پسماندگان کو صبر عطا فرما اور صبر پر ان کو اجر عطا فرما یا اللہ اس ادارے کو ان کا نعم البدل عطا فرما اور اس ادارے کی حفاظت فرما عالم کے لیے اس کو ہدایت کا ذریعہ فرما بہتر سے بہتر افراد تیار فرما یا اللہ ہمارے ان بچوں کو دین کے لیے قبول فرما دین کی اشاعت و خدمت کے لیے قبول فرما اصلاح و تجدید کے لیے قبول فرما اور ان کے اندر اس کی بہتر صلاحیتیں پیدا فرما اس کے لیے ان کو تیار ہونے کی توفیق عطا فرما اور قربانی کا ان کے اندر جذبہ پیدا فرما یا اللہ ہمارے اساتذہ کی عمروں میں اور کاموں میں برکت عطا فرما اور یا اللہ جو حضرات ادارے کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرما ان کے کاموں کو قبول فرما اس میں برکت پیدا فرما اور ہم سب کو یا اللہ جب تک تیرا فیصلہ ہے ایمان کے ساتھ باقی رکھ نیک اعمال کے ساتھ باقی رکھ اپنی رضا کو ہمیں مطمع نظر بنانے کی توفیق عطا فرما اور جب یا اللہ وقت آ جائے تو ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا سے اٹھا اور اپنی رضا نصیب فرما وہاں کی کامیابی نصیب فرما اور اپنی رضا کے ساتھ یا اللہ ہمیں ایسا پروانہ وہاں عطا فرما دے کہ ہم سب کے لیے خوشی کا ذریعہ بنے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.